السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود آیت نمبر 96 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ و سلطان مبین اور کھلی واضح دلیل کے ساتھ۔ اور یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اور سورہ البقرہ اور سورہ اعراف میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے حالات کافی وضاحت سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ ان کی دعوت اور ان کے یعنی جو انہوں نے دعوت فرعونیوں کو دی اور اس کا انجام کیا ہوا اس کو مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر اجمال ہو یا تفصیل ہو کسی واقعے سے، اصل مقصود تو انسان کا اس واقعے سے یا بد کرداروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور وہ ان 3 آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جس کو تو عبرت حاصل کرنی ہے وہ اس سے حاصل کرے گا، لیکن جس نے اس کو سبب کا یا کچھ بہانے تلاش کرنے ہوں تو پھر وہ ان آیات کو پڑھ کے بس گزر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے مضبوط جسم کے، طاقتور، جرأت مند اور جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور انہیں جس جابر اور قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس کی نخوت اور قہرمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کو خدا کہنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی رعایا اس کو فی الواقع خدا تصور کرتی تھی۔ یعنی ویسے بھی وہ مظاہر قدرت کی یا دوسری چیزوں کی، باطل معبودان کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فرعون کو اپنا بڑا خدا کہتے تھے۔ تو اسی لیے آپ کو نبوت کے ساتھ ہی 2 ایسے واضح معجزات عطا کیے گئے تھے جو آپ نے مانگے بھی نہیں تھے، نہ قوم نے مانگے تھے۔ کیوں عطا کیے گئے تھے؟ تاکہ فرعون جیسے دبدبہ اور شان و شوکت والے بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی لیے آپ بلا روک ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بیایاتنا ہے ہماری آیات کے ساتھ، تو وہ ذکر آ رہا ہے کہ نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، سلطانی مبین، اور ایک یہ بھی ہے کہ توریت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا تاکہ وہ شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب درباریوں کے سامنے فرعون اور ان کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور ان کو کہہ دیا کہ ایک اللہ کی حاکمیت تسلیم کریں اور خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ اور دوسری بات ان کو کیا کہی گئی تھی کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 96 میں آپ دیکھیں کہ مبین کے بعد لام الف آ رہا ہے، یعنی بات جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، جس کی وضاحت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے اس دعوت کا جواب بتایا جا رہا ہے۔ فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، فرعونیوں کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ امر فرعون کا یعنی فرعون کا حکم راستی پر مبنی نہیں تھا۔ تو اس دعوت کو قبول کیا ہی نہیں، نہ فرعون نے اور نہ ہی فرعونیوں نے، اور جب فرعون نے نہیں کیا تو اس کے درباریوں نے بھی نہیں کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اپنا اقتدار ہاتھ سے جاتا نظر آیا، انہیں اپنے مناصب سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ تو ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ سب کچھ وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو فرعون بادشاہ بنا بیٹھا ہے یا خدا بنا بیٹھا ہے تو اپنے ظلم کی بنا پر، ادروائز وہ بھی ایک عام سا انسان ہے، اور اللہ کی حاکمیت کے آگے وہ بھی ایک بے بس مجبور انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ سب جانتے تھے کہ جو مظالم وہ بنی اسرائیل پر ڈھا رہے ہیں یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی دراصل اپنے مطالبے میں حق پر تھے اور راستی پر تھے، لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا معاملہ، اس کا امر راستی پر مبنی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بس یہاں پر ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی
کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بیٹی نے بتایا کہ اس کے اسکول میں، یعنی جو کیتھولک اسکول تھا وہاں پر اس کی ٹیچر نے، یعنی جو ریلیجن کی ٹیچر تھیں یا ویسے، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں انہوں نے دکھایا کہ فرعون، یعنی ایک ویڈیو اس ٹائپ کی تھی کہ فرعون دکھایا گیا تھا جو اپنی مملکت کی ترقی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے آج آپ کوئی ترقی یافتہ شہر لے لیں جس میں بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں اور یعنی ہر طرح کی ترقی اور تمدن وہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ وہ اپنی ویڈیو میں وہ دکھا رہا ہے فرعون، اور لیکن اس کے نیچے کیا نظر آ رہا ہے کہ نیچے فرعونی جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں، ان سے بھاری بھاری پتھر اٹھوا رہے ہیں۔ یعنی اس ساری ترقی کے پیچھے وہ ظلم تھا جو کہ نیچے نظر آ رہا تھا، لیکن فرعون اور اس کے درباری صرف اوپر دیکھ رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ ٹی وی پر دو سکرین دیکھ رہے ہوں، اوپر کی سکرین میں آپ کو ترقی، خوشحالی، تہذیب و تمدن نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے وہ نیچے کی سکرین میں ہے جو اوپر والوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں جو سو کار ترقی یافتہ ہیں اور خود کو عدل پر مبنی حکومتیں کہتی ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے جو ظلم و روا رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں، وہ ایک عقل اور دانش والا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا پرست ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی جو یہاں پر فرعونیوں نے کیا اور اس کے درباریوں نے کیا، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر مبنی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس کے لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور اس کی ترقی کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یکدم قومہ یوم القیامتی، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، یعنی اب اس کی قوم اس کی پیروی میں ہوگی اور وہ ان کی سربراہی کر رہا ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو وہ ان کو دوزخ کے گھاٹ پر لا کھڑا کرے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، تو کتنا برا گھاٹ ہے، یعنی کتنا برا اترنے کا مقام ہے۔ وارادہ مورود ہوتا ہے کہ پانی پلانا، ٹھیک ہے۔ تو پانی پلانا مطلب کہ اس کی رہنمائی کرنا، وہ ان کو ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پر آگ ہوگی۔ یہ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جس چیز کو انہوں نے اگنور کر دیا اور فرعون کے حکم کو ظاہر بھی دیکھتے ہوئے کہ وہ راستے پر مبنی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کی پیروی کی اور برے انجام سے دنیا میں بھی دو چار ہوئے، یعنی پانی میں ڈوبے، آگ پر روز پیش کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی جس چیز کو انہوں نے راستی کہہ کر اس کے پیچھے لگے رہے، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ بظاہر نظر آنے والی جو سربراہی تھی اور دنیا کے فائدے ان کو نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں پر وہ لیڈر ان کو آگ کے دہانے پر کھڑا کرے گا، نہ صرف خود اس میں داخل ہوگا بلکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سارے فالورز، اس کے درباری بھی وہیں پر پہنچیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس دنیا میں ضرورت ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں، ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہماری سیلیبریٹیز کون ہیں، ہم کس کے پیچھے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے حقوق میں کمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی شرک میں پڑتے ہیں، کبھی معاملات میں زیادتی میں کمی میں پڑتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دنیاوی لالچ اور مادہ پرستی کے پیچھے انسان اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اور دنیا تو تباہ ہوتی ہی ہے، آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر مادہ پرست لوگوں کا حال نظر آ رہا ہے، دنیا پرست لوگوں کا حال نظر آ رہا ہے کہ جانتے بوجھتے کہ کوئی معاملہ درست نہیں ہے لیکن وہ اس کی پیروی میں پڑتے ہیں۔ انجام کیا ہوا؟ وہ اتبیو، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی حاضی ہی، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، بئس الرفد المرفود، بہت برا ان کو انعام دیا گیا، یعنی یہ ہے انجام ان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کی، یہاں پر بس یہی ذکر ہے کہ دنیا میں، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے دعوت کا کیا جواب دیا، اور پھر ان کا دنیا میں کیا حال ہوا، اور اسی طرح قیامت کے دن جو حال ہوگا اس کا تھوڑا سا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی لیڈر کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ہمیں ہلاکت کے کس گھڑے کی طرف لے جا رہا ہے،
لیکن جب وہاں پر وہ پہنچیں گے تو وہاں پر پھر ان کو نظر آئے گا کہ اب تو بھئی آگ پر آ کھڑے ہوئے، لیکن اس دن وہ پیروی کرنے پر مجبور ہوں گے. یہ یاد رکھیں. دنیا میں ہم جس لیڈر کو فالو کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے. ہم با اختیار ہیں، ہم کسی کو فالو کریں کسی کو نہ کریں، ہم حق پرست کو فالو کریں ہم باطل پرست کو فالو کریں، لیکن آخرت میں یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا، بلکہ اس دن کلی اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس چلا جائے گا. یعنی دنیا میں جو فار دا ٹائم پیریڈ ہمیں انسان کو ایک اختیار دیا گیا ہے، جو اس کا امتحان ہے دراصل، تو آخرت میں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس دن وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب میں اس لیڈر کے پیچھے نہیں چلوں گا کہ میں آگ سے بچ جاؤں. اس دن تو اس کو اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا. یہ انجام ہے، یہ انعام ہے جو اس دن ان کو ملے گا. استغفر اللہ. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف فرعون سے ہی مختص نہیں ہے. اس دن ہر لیڈر کا الگ الگ جھنڈا ہوگا اور وہ اپنے پیروکاروں کے آگے آگے چل کر ان کو منزل تک لے جائے گا، اور پیروکار اس منزل پر چلنے سے انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے اختیار کی آزادی استعمال کرتے ہوئے اس راہ کو چنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی قائد دنیا میں اللہ کا فرما بردار تھا، نیک بخت تھا، تو وہ اپنے پیروکاروں کو لیے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوگا اور کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا. اور اسی طرح بد کردار لیڈر اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور پیروکار اس انجام سے بچ نہیں سکیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو انعام ہے وہ دراصل ایک طرح کی ان کو یعنی برا صلہ ہے جو یہ کسی کو ملے، یعنی ایک تنزیہ بات بھی لگ رہی ہے. اوکے. وہاں پر یعنی گھاٹ پر کا جو پیچھے لفظ یوز کیا گیا ہے نا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پانی پی کر اور یعنی پانی پینے کے لیے کسی مقام پر پہنچنا. تو فرعون اپنے پیروکاروں سمیت نکلا تو پانی کی تلاش میں، لیکن یہ لوگ جہنم کے کنارے پر جا پہنچے تھے. ٹھیک ہے. دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے وہ بڑے کامیاب رہے اور اقتدار ان کے ہاتھ سے نہیں گیا. تو یہ غلط سوچ دنیا میں بھی ان کی ہلاکت کا باعث بنی، اور آخرت میں بھی جو ان کو ملے گا نتیجہ وہ ہلاکت ہی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ذالک من انباء القری، یہ قصے ہیں بستیوں کے، یعنی یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے. نقص علیک، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ پر. منہا، اس میں سے قائم، کچھ تو قائم ہیں موجود ہیں، وحسید، اور کچھ کٹ چکی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بستیوں کے قصے ہیں جو ہم تم پر بیان کرتے ہیں. ان میں کچھ تو ابھی رہتی ہیں جو قائم ہیں، جو نظر آتی ہیں، اور بعض کی فصل ہے کہ بالکل کٹ گئی. اور اس میں اصل میں ہمارے لیے کیا بات ہے کہ یہ تمام قصے انسان کو کیوں بتائے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے. اور اس میں صرف یہی جو ابھی ہم نے قصہ پڑھا نا اس کا ذکر نہیں آ رہا، بلکہ جو پیچھے رکوعات میں ہم مختلف قصے پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. پھر فرمایا وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. فما اغنت عنہم، تو نہ کام آیا ان کو، آلہتہم التی، ان کے وہ معبودان باطل، یدعون، جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من شیئن، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم آ پہنچا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا ان کو سوائے ہلاکت نے. تو یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، یعنی انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، اور انبیاء کی دعوت سے بڑھ کر جو ان کو آلریڈی ضمیر میں آوازیں رکھ دی گئی تھیں ان کو سلا دیا انہوں نے. تو کیا ہوا کہ یہ سب کچھ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ پر ظلم کیا یا نبیوں پر ظلم کیا، بلکہ اپنے ہی نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے معبودان باطل ان کو کچھ بھی اللہ کے ہاں بچا نہیں سکے. جب اللہ کا حکم آیا، یعنی عذاب کا فیصلہ آ پہنچا، تو سوائے ہلاکت اور بربادی کے ان کو کچھ بھی نہ ملا. تو یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عابد اور معبودان باطل میں کچھ امتیاز نہیں ہوتا. معبود اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تو پھر اپنے پیروکاروں کو کیسے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل غور بات یہ ہے کہ انہی معبودوں کی وجہ سے تو پیروکاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پیروی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ان معبودان باطل کے بچنے کی کیا امید رہ جاتی ہے؟ اور پھر جب یہ ہلاک ہوں گے تو ساتھ ساتھ سارے پیروکار بھی ہلاک ہوئے،
اور نہیں ان کو یہ زیادہ کرتا مگر ہلاکت اور بربادی میں ہی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا جب اخذ القریٰ کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظالمہ اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو مہلت دیے جاتے ہیں۔ مہلت سے ان سے کیا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے اور ان پر اتمام حجت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ان کو ہدایت دے دی گئی اور اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو پھر بھی ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ مزید غور و فکر کریں، اور اگر پھر بھی وہ باطل پر جمے رہتے ہیں تو پھر ان کو یہ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اسی راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں حتیٰ کہ ان پر اتمام حجت ہو جائے، یعنی ان کا گناہ پورے کا پورا ثابت ہو جائے۔ اور جس قوم پر اتمام حجت ہو جاتی ہے اور تنبیہات بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی، یعنی بار بار کے ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، جیسے ہم نے پیچھے قوم نوح کے بارے میں پڑھا تو نوح علیہ السلام نے پھر ان کی ہلاکت ہی کی دعا کی تھی نا، کہ اب ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر اور فاسق ہی ہوں گی۔ تو جب لوگوں میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی تو پھر اس وقت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان بستیوں کو پکڑتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ظالم ہوتی ہیں، تو بے شک إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، تو اس کی پکڑ بہت سخت تکلیف دہ ہوتی ہے اور جان لیوا ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی عذاب سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات قوم کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیتن ضرور نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ہے دن جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ہے وہ دن جس دن وہ پیش کیے جائیں گے، یا یہ کہ گواہ حاضر ہوں گے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قصے کہانیاں جو بہت سے لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، لیکن ان سے عبرت کون پکڑتا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، وہی عبرت پکڑتا ہے جو آخرت کا خوف رکھتا ہے، آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخرت کے عذاب کا خوف کون رکھتا ہے؟ جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے اور وہ آخرت میں عذاب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے ڈرتے ہیں، انہی کو ایسے واقعات عبرت دیتے ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ آخرت کے عذاب کا ان کا کچھ خوف ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے عبرت انگیز واقعات کو بھی یہاں تو سرسری طور پر پڑھ دیتے ہیں، یا پھر انہیں اتفاقات زمانہ قرار دیتے ہیں کہ اس زمانے میں تو ہوتا ہی رہا ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی بربادی آتی ہے، اور یا پھر یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے واقعات کی مادی یا طبعی توجیحات تلاش کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پر تو ایمان نہیں ہے تو سارا کچھ ان کا کیا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ سبب پر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کسی واقعے میں جب قوم ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ اس کے اسباب ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان ان واقعات سے عبرت پکڑتا ہے تو جتنی بھی قومیں صفحہ ہستی سے مٹائی گئیں، ان کے پیچھے ضرور ایک عروج و زوال کی ایک داستان، ایک عبرتناک سٹوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جب بھی آپ اگر غور و فکر کر کے قوموں کے احوال پڑھیں، جو بھی بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، چلیں ایک صرف مغل امپائر کو لے لیں، تو جب اخلاقی انحطاط آتا ہے نا، اخلاقی بگاڑ آتا ہے نا، تو اس وقت پھر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اس دن دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، غیرت کو ہم جانتے ہیں نا، لیکن غیرت اب دیکھیں ہمارے مردوں میں کس طرح کم ہو رہی ہے۔ تو میں پڑھ رہی تھی کہ ایک طرف مرد کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے اور دوسری طرف عورت کی شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امتوں پر یہ حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیے جاتے ہیں، لیکن جب لوگ نہیں سدھرتے تو کبھی انفرادی پکڑ آتی ہے، کبھی اجتماعی پکڑ آتی ہے۔ تو لیکن ان سے سب عبرت حاصل نہیں کرتے، صرف وہ حاصل کرتے ہیں لمن خاف عذاب الآخرہ، چاہے انفرادی پکڑ ہو چاہے اجتماعی پکڑ ہو۔ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے،
وہ فوراً استغفار کی طرف پلٹتا ہے. اور جب انسان استغفار کی طرف پلٹتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی سجھا بھی دیتے ہیں، اس کو اپنی غلطی نظر آنا بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتا، دوسروں کے اوپر وہ الزام نہیں دھرتا ہے، بلکہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب عذاب الآخرہ سے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، سب اس دن جمع ہوں گے اپنے حساب کتاب کے لیے. اور اس دن صرف جمع ہی نہیں ہوں گے، ذالکہ یوم مشہود، یہ گواہی کا دن ہوگا، انہیں باز پرس کے لیے اللہ کے آگے حاضر بھی کیا جائے گا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں قائم کی جائیں گی، اور یہ سب کارروائی تمام لوگوں میں کی موجودگی میں کی جائے گی. یعنی ایک پورا بڑا دربار ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس دن کی پکڑ سے بچائے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہوگا اور سب لوگوں کی موجودگی میں تمام کارروائی کی جائے گی. پھر فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس کو إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، مگر ایک مقررہ مدت کے لیے. یعنی ہم اس کو لانے میں کے لیے کیوں تاخیر کر رہے ہیں، مگر ایک گنی چنی مدت کے لیے جو اس کے لیے مقرر ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام لوگ نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے، اور اشرار پر قائم ہوگی، وہ علی شرار الناس، لوگوں میں بدترین لوگوں پر وہ قائم کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن یہ ڈھیل میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ ہم غفلت میں آ جائیں، سست ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ ایک باشعور مومن کون ہوتا ہے کہ وہ پھر تیاری کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا، جو مر گیا اس کی تو عمل کی مہلت ختم ہو گئی. اب اس کے پاس کوئی اختیار کی آزادی نہیں رہی کہ وہ اپنے لیے کوئی عمل بھیجے، الا یہ کہ جو صدقہ جاریہ اس کو جائے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ دن ایسا ہوگا یوم یاتی لا تکلم، کہ نہیں کلام کرے گا نفسن، کوئی نفس، الا باذنی، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی، اللہ کا اذن ہوگا تو. ٹھیک ہے. اب اس دن کا حال بھی بتا دیا گیا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم اپنے اولیاء اللہ کی سفارش پر تکیہ لگا بیٹھیں، یہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں کی سفارش ہمیں بچا لے گی. یا نعوذ باللہ لوگ یہاں تک بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک مرید کو بخشوائے بغیر راضی نہ ہوں گے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا انجام ہوا اور کس طرح سے انہوں نے فوراً ہی رجوع کیا تھا اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ایک ایسی بات جو میرے علم میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو وہ دن تو ایسا ہوگا کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر اس کے اذن کے ساتھ ہی. اور کون کلام کر رہا ہوگا؟ انبیاء کلام کریں گے، لیکن انبیاء کی بات بھی ربی سلم، اس کے علاوہ اور کوئی پکار نہیں ہوگی کہ یا اللہ سلامت رکھنا، یا اللہ سلامت رکھنا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور اس دن کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش بخت ہوگا. یعنی فیصلہ تو اس دن ہو ہی جائے گا، اور کوئی تو اس دن بدبخت ہوگا اور کوئی خوش بخت ہوگا. اور خوش بخت ظاہر ہے وہ جو ایمان اور عمل صالح لے کر وہاں پر پہنچے گا تو پھر جنتوں کا مالک بنے گا. اور لیکن بدبخت وہ ہوگا جس نے نہ تو اپنے ضمیر کی پکار پر لبیک کہا ہوگا، نہ ہی انبیاء کی دعوت پر یا کسی بھی نیک انسان کی دعوت پر اس نے لبیک نہیں کہا ہوگا. تو ایسے ہی لوگ پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے اور دوزخ سے محفوظ فرمائے. آمین. اگلی آیت میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو وہ لوگ جو کہ بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس میں زفیر و شہیق، چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے. زفیر دراصل گدھے کے ہینکنے کی آوازیں ہوتی ہیں، زفیر شہیق دونوں ہی اس کے ہینکنے کی آوازیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو شروع میں وہ جو آواز نکالتا نا وہ زفیر. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں دیکھا ہے کبھی کہ چیخ چیخ کر آخر میں گدھا کیا کرتا ہے؟ سانس اندر لے جاتا ہے، یا وہ الگ طرح سے بدل جاتی ہیں نا اس کی آوازیں، اس کو شہیق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی کبھی وہ چیخ رہے ہوں گے اور کبھی دھاڑ رہے ہوں گے. ذرا امیجن کریں کہ مختلف دوزخی ہیں، دوزخ میں ڈالے گئے ہیں، استغفر اللہ، تو وہاں پر وہ یہ اس طرح کی آوازیں پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہنم کے بھڑکنے سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی ہوں گی، اور جب جہنم سے ایسی دل خراش آوازیں پیدا ہو رہی ہوں گی تو یہ چیزیں ان بدبختوں کی مصیبت اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ کرتی چلی جائیں گی. اور پھر کبھی تو ایک دھاڑا ہوگا تو پھر دوسرا چیخ رہا ہوگا، تو پھر ایک چیخ رہا ہوگا تو دوسرا دھاڑا ہوگا. یعنی جو جیسے شروع میں گدھا آوازیں نکالتا ہے اور پھر اینڈ تک وہ نکالتا ہے، تو یہ مسلسل وہاں پر کیا ہے کہ زفیروں و شہیق ہے. اور اس حالت میں کیا ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. تو یہ الفاظ دراصل جو آ رہا ہے نا، ما دامت السماوات والارض، یہ عربی محاورہ ہے. یہ عرب اس وقت بولتے تھے جب وہ کسی چیز کی لامحدود مدت بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن تو یہ موجودہ زمین و آسمان ختم کر دیے جائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ظاہری الفاظ کا لحاظ رکھا جائے تو ان سے عالم اخروی کے زمین و آسمان مراد لیے جا سکتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دیے جائیں گے. ان ربک کا فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے مسبب الاسباب ہونے کا عقیدہ بھی سامنے آ رہا ہے. کچھ لوگ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اشیاء پیدا کی اور ان کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اب جو کچھ لکھ ہو گیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، اور انہی اسباب کے زیر اثر نتائج پیدا ہوتے ہیں اور ان میں رد و بدل ناممکن ہے. یہ عقیدہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جیسے آتا نا ولم یکن لہ کفوا، سوری، سورہ اخلاص کو ہی آپ یاد کر لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کی طرح تو کوئی ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء. تو اللہ تعالیٰ کو انسان مخلوقات کی طرح نہ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں تو ان اسباب کا مالک بھی وہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو کہ نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جب اللہ تیرا رب جو چاہے. عطان، یہ ایک بخشش ہے، غیر مجزوز، جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، جزازن پیچھے آپ شاید پڑھ چکے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ان کو عطا کر دی جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ وعدے ہیں جن کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے. سوئیدو ہیں، یہ خوش بخت ہیں، تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے. اب اس کو ذرا سا موازنہ کریں، پیچھے جو ہم نے ابھی فرعونیوں کی بات پڑھی، تو وہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مادہ پرست، دنیا پرست لوگ جو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کی پیروی میں پڑے ہیں، اور وہ کسی ہدایت دینے والے کی بات کو نہیں سنتے، اور نہ پھر ان کو یہ وعدے وعید پتہ ہیں، نہ یہ خوشخبریاں پتہ ہیں، نہ ان پر ان کی نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے خود کو قائم کرنا ہے تو یہ وعدے ہمیں یاد رہنے چاہیے کہ یہ دنیا کی نعمتیں، جتنی بھی بہاریں ہیں اس دنیا کی، جتنی بھی خوشیاں ہیں، وہ کب تک قائم رہنے والی ہیں. یا اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں سے جو امیدیں لگاتے ہیں، لوگوں سے جو ڈرتے ہیں، اور وہ کب باقی رہنے والے ہیں؟ کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں لوگوں سے، جبکہ اللہ کا نام، اللہ کی بخشش ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اس کے لیے تیاری کرے. عطان غیر مجزوز، ایسی بخشش جو ختم نہ ہونے والی ہے. سبحان اللہ. دنیا کا فائدہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بھی، کروڑوں کا فائدہ بھی آپ کما لیں تو وہ کتنے دن باقی رہنے والا ہے، اور اگر وہ باقی رہ بھی جائے تو آپ کتنے دن تک اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. پھر فرمایا فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، تو پس تو نہ رہ شک و شبہ میں اس سے جو وہ پوجتے ہیں یہ لوگ. ما یعبدون، نہیں وہ پوجتے، الا کما، مگر جیسا کہ یعبدو
عبادت کرتے یا پوچھتے تھے آباؤہم ان کے آباء و اجداد من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص گھٹائے بغیر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں، یعنی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے ان کے پہلے باپ دادا باطل معبودان کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح اندھا دھند یہ بھی اپنے لیڈرز کی پیروی میں پڑ گئے، اپنے باپ دادوں کی پیروی میں پڑ گئے. تو ان کو ان کا حصہ بھرپور دیا جائے گا، یعنی بغیر کسی کاٹ کے، کچھ بھی کمی اس میں نہیں کی جائے گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب عذاب آیا تو ان کے بت اور مجاور اور آستانے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تو اسی طرح ان کفار مکہ کے معبودان انہیں کیسے بچا سکتے ہیں یا ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ تو جو کچھ بھی عقائد ان لوگوں نے اپنے معبودوں سے متعلق قائم کر رکھے ہیں ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. اگر عقل اور تجربے کی کسوٹی پر ان کے عقائد کو پرکھا جائے تو وہ غلط ثابت ہوں گے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے وہ وہی کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنی پوری پوری سزا پائیں گے. اور یہاں پر جو کہا گیا نا کہ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ کہ آپ ان کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں، یعنی یہ دراصل ہمیں فرمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے ابھی لیڈرز کی پیروی کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہم کتنی دفعہ ہمارا ایمان شیک ہوتا ہے نا کہ اچھا میں اس کو چھوڑ دوں تو دنیا کیا کہے گی، اور اس سے جو میرے فائدے وابستہ ہیں ان کا کیا ہوگا. تو آپ انسان ان باتوں پر غور و فکر کرے تاکہ اپنے شکوک و شبہات کا خاتمہ کرے کہ یہ لیڈرز مجھے کیا دینے والے ہیں. اگر یہ اللہ کے حکم کے فرما بردار نہیں ہیں اور یہ اپنے ہی اس میں باطل خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اور انہی کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے اللہ سے بچ سکتے ہیں، اور یہ کیسے مجھے اللہ سے بچا سکتے ہیں اگر اللہ مجھے پکڑ لے. ٹھیک ہے، اور جو فائدے جو میں نے ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو خواہشات مجھے نظر آ رہی ہیں کہ میری ان کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں. کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے آپ کا، اور لیڈر نہیں تو کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، جس کے ڈر سے آپ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، کسی بھی ایسے شخص کو سامنے رکھیں اور پھر خود کو خود ہی سوچیں کہ یہ شخص جس کے ڈر میں مبتلا ہوں، کیا اس کا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے، یا اس کی محبت مجھے اللہ کی محبت سے زیادہ ہے. تو اس کو آپ سامنے رکھیں، بلکہ کسی پیپر پہ لکھ لیں کہ یا اللہ اس شخص کا ڈر میرے دل میں ہے تو نکال دے، اس شخص کی محبت اتنی زیادہ میرے اندر ہے کہ میں تیرے حکموں سے غافل ہوں اور میں تیری بات نہیں مان پاتی. اس کو آپ لکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ورک کرے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایمان میں ایسے ہی اضافہ کرنا نا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو بغیر کسی سند کے کسی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کا بدلہ پورا پورا اللہ کے ہاں ملنے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ عذاب کی صورت میں ہوگا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں. 96 سے ہم نے انشاءاللہ شروع کیا تھا. سوری تھوڑا سا ٹائم لگے گا. 96 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار
وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص اچھا آیت نمبر 109 تک ہو گیا، پھر اگلا پھر دوسری ریکارڈنگ میں کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔